اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد شاہ چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ارے انہوں کیوں ہے؟ یہ تو جوان سی اچانک فوت ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یقین نہیں آ رہا. یہ باتیں آپ آج کل جو ہے گاؤں سے لے کر دیہاتوں سے لے کر شہروں سے لے کر قصبوں تک ہر جگہ سننے کو ملتی ہیں. یہ نوجوانوں میں اچانک جو ہے پوری دنیا میں بڑھا ہے, لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہیں انہیں بڑھ گیا ہے کہ اچانک ان میں ہارٹ اٹیک کی شرح بڑھ گئی ہے. کچھ اس کا تعلق وبا سے جوڑتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کا مدافعتی نظام کمزور ہوا ہے, اور کچھ جو ہے کچھ ماحول کی وجہ, آلودگی کی وجہ, مختلف وجوہات بتاتے ہیں. اچھا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں تو مر جائے, جوان مر جائے, بوڑھا مر جائے, حکومتیں اور معاشرہ عام طور پہ جو ہے نا جن کا مرتا ہے اسی کو دکھ ہوتا ہے, باقی اتنی توجہ نہیں دی جاتی. لیکن اب دبئی میں 18 سالہ ایک انڈین طالب علم تھا وشنو کرشن, اس کی موت ہوئی ہے. 18 سال کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس پہ جو ہے وہاں پر ظاہر ہے سوال اٹھنے شروع ہو گئے, بھائی یہ نوجوان کی موت کیسے ہوئی ہے, یہ نوجوانوں کو کیوں ہارٹ اٹیک ہونے لگ گیا, ان کا دل کیوں بند ہونے لگے. تو اس پہ وہاں پر بحث چھڑی ہے, تو اس کی علامات بھی سامنے آ گئی ہیں. ماہرین امراض قلب سامنے ہیں, ہم اس کے بارے میں بات بتائیں گے کہ عورتوں میں کیا علامت ہو سکتی ہے جس پہ ان کو الرٹ ہونا چاہیے, اور مردوں میں کیا علامت ہو سکتی ہے کہ ان کو الرٹ ہونا چاہیے, اس سے قطع نظر کہ وہ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں. اچھا, جوان اس لیے مر رہے ہیں کہ جوان کا جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. جوان آدمی کو خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا بھی بلاکیٹ آتا ہے جب, تو اس کی جان نکل جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جب جو عمر بڑھتی ہے تو آپ کی آکسیجن کی, آپ کے خون کی ضرورت کم ہو جاتی ہے, تو وہ کافی حد تک پھر بھی ان کے سروائیو کرنے کا چانس ہوتا ہے. تو جناب یار, یہ جو ماہرین ہیں, یہ دو ماہرین نے بات کی ہے, جو یہ ایک تو ابوظہبی کے اسپتال میڈور اسپتال ہے, اس کے ڈاکٹر یونس التائی ہیں, دوسرا دبئی کے ایستے اسپتال کے ڈاکٹر انصیر انصاری ہیں. تو انہوں نے بتایا کیا ہے, انہوں نے بتایا جی کہ یہ بالکل نوجوانوں میں یہ مرض تو بڑھ رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے جی, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ طرز زندگی کا فرق آ گیا ہے. انسان پہلے دیہی زندگی میں رہتا تھا, محنت مزدوری کرتا تھا, بڑا محنت والا کام کرتا تھا. شہری زندگی آ گئی ہے, بیٹھا رہتا ہے دفتروں میں ہر جگہ. تو بیٹھنے کا جو تعلق ہے نا وہ اس کے ساتھ بڑا گہرا ہے کہ اگر آپ گھوم پھر نہیں رہے, کوشش کریں کہ اگر آپ کی سیٹ والی نوکری ہے تب بھی آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر تھوڑا بہت آگے پیچھے چکر لگائیں, تاکہ آپ کا جسم ایک جگہ ٹھنڈا نہ ہو, ایک جگہ آپ بیٹھنے رہنے سے خون کی رفتار جو کم نہ ہو. دوسرا سب سے بڑی بیماری یہ آ گئی ہے, انہوں نے کہا جی موبائل پہ انسان بہت وقت دیتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے. اب رات کو سوتے سے پہلے جناب موبائل پہ بچے سے لے کر بڑے تک لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنکھیں تو بہت چھوٹی چیزیں, آنکھیں تو جا ہی رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں, کان میں ٹوٹیاں لگا کے کان بھی خراب کر رہے ہیں, لیکن دل بھی خراب کر رہے ہیں آپ. وہ کس طرح؟ تو ان دونوں ماہرین ڈاکٹر جو ہیں امراض قلب کے, یہ بھی اور باقی ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس موبائل کی وجہ سے آپ کی نیند متاثر ہو رہی ہے. آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں, آپ اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا, 2-3 گھنٹے آپ جو ہے اس میں ضائع کر دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں نیند میں کمی اور نیند میں خلل, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, اور دل آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ایک تو بچوں سے تو بالکل موبائل کو دور رکھیں. اب تو خیر مختلف ملکوں نے قانونی بنانے شروع کر دیے ہیں, ڈنمارک نے اور آسٹریلیا نے, مختلف ملکوں نے. تو اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں, کم از کم سوتے وقت ضرور رکھیں, اور خود بھی سوتے وقت جب آپ سونے کے لیے بیڈ پر جائیں تو موبائل کو اپنے سے دور کہیں رکھ دیں, تاکہ آپ کے پاس ہوگا تو پھر یہ بندے کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی بات دیکھتا ہے یار کوئی میسیج تو نہیں آ گیا, کوئی کال تو نہیں آ گئی. تو اس کو آپ ہمیشہ اپنے سے دور رکھیں. جب آپ سونے کے لیے آئیں بیڈ پر تو موبائل کو بھول جائیں, اس کو اپنے آپ سے دور رکھ دیں, اور کوشش کریں کہ اس کی ساؤنڈ بند کر دیں, سائلنٹ پہ کر دیں, یا پھر ساؤنڈ کم کر دیں, تاکہ اگر کوئی آپ کا کوئی بے پرواہ دوست کال بھی کرے تو آپ ڈسٹرب نہ ہوں. تیسری چیز, جنک فوڈ کا استعمال. پہلے روٹی کھاتے تھے, چاول کھاتے تھے بس, اب تو جنک فوڈ آپ کو پتہ ہے, برگر, پیزے, یہ وہ, یہ چیزیں, اوپر سے کولڈ ڈرنک کا دبا کے استعمال. تو اس سے موٹاپا ہو رہا ہے. تو موٹاپے کے نتیجے میں آپ کی دل کی شریانیں کمزور ہو رہی ہیں, یہ بھی آپ کا جو ہے دل پر بند ہونے کا ایک سبب بن رہا ہے. پھر ذہنی دباؤ یقینی طور پر بڑھ گیا ہے. معاشی حالات دنیا کے بھی خراب ہیں, اور غریب ملکوں میں تو زیادہ خراب ہیں. تو پریشانیاں انسان زیادہ لیتا ہے. پھر مذہب سے بھی انسان دور ہو رہا ہے, تو مذہب انسان کو سہارا دیتا ہے. وہ بھی جب آپ مذہب سے بھی دور ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے, مذہب کوئی بھی ہے دیکھیں, مذہب آپ کو نفسیاتی سہارا دیتا ہے, آپ کو سکون دیتا ہے. تو اب بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر ظاہر اس کو سکون نہیں ملے گا یقینی طور پر. اس طرح جناب یار انرجی ڈرنکس کا استعمال, یہ بڑی ایک بیماری آ گئی ہے. مختلف ملکوں میں اس پہ قانونی کارروائی بھی شروع ہوئی ہے, کانسوزی بھی. لیکن انرجی ڈرنکس میں آپ دیکھیں کیفین, جو کافی ہوتی ہے, اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں اسٹرنگ پی رہے ہیں جی, فلانی پی رہے ہیں جی, ٹمکانی پی رہے ہیں, نہیں پتا کیا اپنا کام اتار رہے ہیں, آپ اپنے دل کا کام اتار رہے ہیں. تو انرجی ڈرنکس بھی اس کی بڑی وجہ قرار دیے گئے. اس کے بعد جم ڈرنکس, یہ جو لوگ جم پہ جاتے ہیں, یہ غریب آدمی کو تو نہیں ہے, لیکن جو اوپر کا طبقہ ہے, اشرافیہ طبقہ ہے, یہ ان کے اٹکلیں, جب بچے جم پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جم کے ڈرنکس بھی ہیں جی. وہ جم میں اپنے آپ کو زیادہ پش اپس کے لیے اور باقی چیزیں کرنے کے لیے وہ جم ڈرنکس پیتے ہیں. تو وہ جو جم ڈرنکس ہیں ان میں بھی کیفین کی مقدار بہت زیادہ ہے, اور وہ بھی دل کو بند کرنے کا ایک بڑا سبب بن رہے ہیں. پھر ویپنگ,
ویپنگ کا جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک رجحان ہے نوجوانوں میں، یہ بھی دل کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد اوپر سے الکوہل کا استعمال جو کرتے ہیں وہ تو سونے پہ سہاگا، وہ تو دل کو بند کرنے کے سارے راستے پورا انتظام کر دیتے ہیں کہ بالکل ڈکا لگ جائے جی، بالکل دل آگے خون سپلائی کرے نا، اور پھر اللہ اللہ اور خیر صلاح بندہ چلا جاتا ہے۔ اچھا اب جو ہے نا یہ دو ڈاکٹر ہیں، جو ڈاکٹر یونس التائی ہے اور ڈاکٹر سیر انصاری ہے، انہوں نے وجہ کیا بتائی ہے؟ جیسے آپ کیسے پتہ چل جائے گا کہ آپ جو نوجوان بھی ہیں تو اس کو نظر انداز نہ کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے بار بار، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ پھر بھاری پن رہتا ہے تو وہ بھی گڑبڑ ہے، یہ مردوں کی بات بتا رہا ہوں۔ سانس پھولتا ہے چلتے ہوئے، سیڑھیاں چلتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل جو ہے کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، آپ کو اشارہ دے رہا ہے۔ پھر بازو گردن میں درد رہنا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اچھا اس میں ہر ایک ضروری نہیں ہے کہ بازو گردن میں، آج کل جو ہے اس کی وجہ سے بھی درد ہو جاتا ہے، آپ کے پٹھوں کی وجہ سے بھی، لیکن اگر آپ کا پٹھوں کی وجہ سے نہیں ہے مسئلہ تو پھر یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چکر آنا، اگر آپ کو بار بار چکر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ خون دماغ کو صحیح نہیں دے رہا، تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر متلی، دل خراب ہونا، یہ بھی نشانی ہے۔ یہ نشانیاں زیادہ مردوں کی ماہرین نے بتائی ہیں۔ اگر عورتوں میں آ جائیں تو اگر عورتوں میں بار بار کمر درد رہتا ہے، جوان ہے تب بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ جوانی میں اس کو کمر درد ہو رہا ہے، تو اس کا دل میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر بدہضمی، اگر عورت بار بار بدہضمی کا شکار ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ اس کا دل، مطلب ایک وجہ ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ ضروری ہے وہی ہو، معدے کی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے عورتوں میں۔ پھر غیر معمولی طور پر تھکن، وہ کہتی ہیں تھک گئی ہیں، تو اگر وہ بار بار تھکاوٹ اس کو تھوڑے سے کام سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ خون آگے پاس نہیں کر رہا۔ تو یہ وہ علامات ہیں، یہ اس پہ کوشش کریں، خود پہ بھی اس کو جانچیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریں جو ہم نے پہلے بتائی ہیں، موبائل فون کے زیادہ استعمال سمیت، اور نیند پوری کریں، خوراک کا متوازن استعمال کریں، تاکہ آپ اس جان لیوا مرض سے محفوظ رہیں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔